کل دارالعلوم کریمیہ نبی کریم دہلی کے اجلاس میں مفتی اسحاق حقی صاحب کی دعوت پر شرکت کا موقع ملا۔ اس اجلاس میں دہلی کے بہت ہی چیدہ علماء، محدثین، مفکرین، فقہا شریک تھے، اور بہت ہی خاص بات یہ تھی کہ اس اجلاس کی نظامت حضرت مولانا ارشد ندوی صاحب کر رہے تھے، جنہوں نے اپنی خوبصورت نظامت سے اس مجلس کو بہت ہی خوبصورت اور عمدہ بنا دیا تھا۔ لیکن موقع تھا مشکات شریف کے ختم کی تقریب کا۔ دہلی میں عام طور سے جو جلسے جلوس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر دستار بندی کے اجلاس جو حفظ کے بچوں کے کرائے جاتے ہیں وہی ہوتے ہیں، لیکن پہلا موقع تھا جب مشکات شریف کے ختم کی تقریب منعقد ہوئی، اور بہت خوشی کی بات یہ تھی کہ بڑے بڑے نایاب اور مفکرین علماء اس اجلاس میں شریک تھے جو دہلی سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں خاص طور سے حضرت مولانا جمال صاحب دامت برکاتہم مفسر قرآن، مولانا عطاء اللہ صاحب دامت برکاتہم جو بہت ہی بڑے محقق اور مصنف ہیں، جنہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ کام کیا ہے۔ بات یہ کرنی تھی کہ دور حاضر میں حدیث کی اہمیت کو لے کر جو اتھیس طبقہ ہے، اور خاص طور سے جو دین بیزار طبقہ ہے، وہ سوالات اٹھاتے رہتے ہیں۔ حال میں ہی جو حجاب کے اوپر کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، اس میں بھی یہ بات ظاہر ہوئی کہ بھئی قرآن مجید میں پردے کا حکم کہاں ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں بھی پردے کا حکم ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے، لیکن زیادہ زور قرآن مجید پر دیا گیا۔ حالانکہ مشہور فقیہ و محدث حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرسالہ کے اندر اس کی بہت تفصیل سے وضاحت کی ہے کہ جو اللہ کے احکام شریعت کے وجوب میں، لزوم میں جو مقام قرآن کا ہے، وہ مقام حدیث کا بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے، مثلا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا، اسی طریقے سے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور اسی طریقے سے فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو یہ چیزیں چاہے آپ کے قولی پیغام ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا فعلی اور عملی پیغام ہو، وہ ان آیتوں سے ظاہر ہو گیا کہ وہ بھی امت کے لیے اتنے ہی قابل اتباع اور ضروری ہیں جیسے کہ قرآن مجید کے احکام ہیں۔ مصدر شریعت میں قرآن مجید بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے یہ بیان فرمایا کہ سیرت اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں، تو وہ قرآن مجید اور سیرت دونوں میں ایک چیز پائی جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن مجید میں اجمالاً ذکر آیا ہے، لیکن سیرت میں اس کا خلاصہ، اس کی تفسیر ہے۔ مثلا نماز کے احکام ہے، نماز کا طریقہ ہے، قرآن مجید میں نماز کا حکم تو دیا گیا، لیکن نماز کے طریقے یہ حدیث سے معلوم ہوئے۔ ایسی تیسری قسم وہ ہے، وہ سیرت و سنت میں ایسے احکام ہیں جس پہ قرآن مجید خاموش ہے، لیکن اس پر بھی عمل کرنا امت کے لیے ضروری ہے۔ تو سیرت اور سنت، اسی طریقے سے قرآن، یہ مرجع شریعت ہے، اور شریعت میں ان دونوں ذریعے سے احکام لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مراجع ہیں وہ اجماع امت ہے، اور قیاس جو قرآن و حدیث کی روشنی میں کیے جائیں، وہ یہ 4 مراجع بتایا گیا، لیکن مصدر صرف 2 ہی ہے، قرآن و حدیث۔ تو یہ کہہ دینا کہ حدیث کیا ہے، اصل تو قرآن ہے، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ قرآن نے ہی حدیث پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مشکات شریف کو مرتب کیا ہے، اور جس منہج اور جس اسلوب سے انہوں نے مرتب کیا ہے کہ سیاہ ستہ کی ساری اہم احادیث انہوں نے جمع کر دیا، تو اس ایسی کتاب درس نظامی میں بہت اہمیت رکھتی ہے، اور اگر دور حاضر میں اس کا مطالعہ کرنا اور اس کی روشنی میں اپنے آپ کو تیار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو ہم بہت خاص مبارکباد دیتے ہیں مفتی اسحاق حقی صاحب کو کہ انہوں نے دہلی جیسی سرزمین کے اوپر علم حدیث کی ایک نئی روایت شروع کی ہے۔
حالانکہ پرانے مدرسے بھی دہلی میں ہیں جنہوں نے علم حدیث کی تعلیم سے اپنے رشتے کو برقرار رکھا ہے، جیسے کہ مدرسہ امینیہ ہے، مدرسہ عبدالرب ہے، لیکن نئے مدرسے دلی میں اس طرح کے نہیں پائے جا رہے تھے۔ جو بھی نئے مدرسے ہیں وہ زیادہ تر حفظ کی تعلیم دیتے ہیں، اور نئے مدرسوں میں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ بیت العلوم، قاری عبدالغفار صاحب دامت برکاتہم کا، انہوں نے بھی حدیث کا سلسلہ شروع کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم میں پرانی دلی میں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو ہم مفتی اسحاق حقی صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے تمام علماء کو اس مجلس میں جمع کیا اور بہت ہی اچھی بحث ہوئی۔ اس درمیان میں ایک بات کا تذکرہ یہ کرنا ہے کہ فقہ اور حدیث کو لے کر کچھ لوگ مقابلہ کرتے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ فقہ اور حدیث دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ حقیقت میں حدیث سمجھنے کے لیے فقہ اور فقہی عبور کا ہونا ضروری ہے۔ فقہ کیا ہے؟ حدیث کو سمجھنا، یہی فقہ ہے۔ معرفت النفس ما لہ و ما علیہ، کہ نفس کی پہچان، اور نفس کی پہچان سے مراد کیا ہے؟ حدیث کو سمجھنا۔ چونکہ اگر فقہ کا علم حاصل نہیں ہوگا تو حدیث کو سمجھنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ اس سے جتنے فقہاء ہیں، محدثین ہیں، چاہے وہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے موطا محمد لکھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے موطا مالک لکھا، اس طریقے سے سنن ترمذی ہے، اور بھی حدیث کی کتابیں ہیں، یہ فقہ کی ترتیب پر ہی تیار کی گئی ہے۔ ان میں عنوانات جو لگائے گئے وہ فقہی عنوانات، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ فقہ کے ذریعے سے ان احادیث کو جج کیا جائے، ان احادیث کو سمجھا جائے۔ تو یہ کہنا کہ فقہ اور حدیث الگ الگ چیزیں ہیں اور ہمیں فقہی منہ شگافی میں نہیں پڑھنا چاہیے، صرف حدیث سمجھنا چاہیے، تو حدیث سمجھنے کے لیے بھی فقہ کی ضرورت ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ فقہ اول ہے حدیث ثانی ہے، یہ غلط ہے۔ اول تو حدیث ہی ہے، فقہ نمبر 2 پر ہے۔ اس لیے جب ایسا کوئی فقہی حکم جو حدیث کے واضح مطلب و معنی کے خلاف ہو، ہمارے علماء اور اکابر متاخرین کے ہوں، متقدمین کے ہوں، وہ اسے قابل عمل نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ بعض موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یا ان کا مسلک فلاں حدیث کے سے متصادم ہے، لیکن وہ بظاہر ایسا ہوتا ہے، فی الواقع ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اکثر تطبیق کی شکل اختیار کرنے کی وجہ سے دو حدیثوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ مفتی اسحاق حقی صاحب کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، بہت اچھا پروگرام کیا ہے اور خلاف توقع پروگرام کامیاب رہا، اور ہمیں امید کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ دینی اداروں میں یہ رجحان بڑھے گا کہ وہ علم حدیث کی تعلیم بھی دلی کے دینی اداروں میں علم حدیث کی تعلیم دیں۔ اور ایک خاص بات جو اس موقع پہ کہنے کی ضرورت ہے کہ علم حدیث کی حدیث کی کتابوں کی دوبارہ تبویب کی ضرورت ہے۔ جو ابواب پرانے دور میں باندھے گئے تھے، اس میں سے بہت سارے ابواب ایسے ہیں جو دور حاضر میں ریلیونٹ نہیں ہیں۔ مثلا زکوٰۃ میں گھوڑوں کی زکوٰۃ یا اس طرح کی چیزیں، اب دور حاضر کی جو چیلنجز ہیں زکوٰۃ کے باب سے ہی، جیسے کہ کرنسی وغیرہ کو لے کر، اس طریقے سے جو اسٹاک مارکیٹ سے اس کو لے کے، تو اس طرح کے تربیب کرنا دور حاضر میں قادیانی ہیں، خاص طور سے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں، تو ان کے بھی ابواب شامل کیے جائیں، جیسے پہلے معتزلہ اور مرجیہ کے ابواب حدیث کی کتابوں میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے دور حاضر میں اسلام کو لے کے، جہاد کو لے کے، اسی طریقے سے مسلم خواتین کے حقوق کو لے کر سوالات اٹھ رہے ہیں، تو اس طرح کے بھی ابواب بنانے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں اس کو محسوس کیا گیا ہے۔ تو یہ کام تو محدثین و فقہاء کا، عوام کا تو ہے نہیں، لیکن عوام یہ ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کی تیاری بھی اپنے نوجوانوں کو کرائیں۔ آخر میں ہم مولانا اسحاق حقی صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں۔